بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جس میں نہایت سرسبز و شاداب اشجار لہلہا رہے تھے اور صاف ستھرے پانی کے چشمے ابل رہے تھے۔ بستی والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انتہائی عظمت و تعظیم کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بستی کے رہنے والوں کے حسن و عبادت سے تعجب ہوا کہ کس طرح شوق اور محبت سے عبادت کرتے ہیں۔ اس کے 3 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس بستی سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کے تمام درخت سوکھے پڑے ہیں اور پانی کے چشمے بھی خشک ہو گئے ہیں اور بستی کے تمام مکانات چھتوں کے بل گرے پڑے ہیں۔ اب اس بستی کا یہ حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انتہائی حیرت ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مطلع کیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اس بستی کے اجڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہاں سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا جس نے بستی کے چشمے سے منہ دھو لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بستی کے تمام چشمے خشک ہو گئے، درخت سوکھ گئے اور مکانات و ویران و تباہ ہو گئے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، جب نماز کا چھوڑ دینا دین کے ڈھہ جانے کا سبب ہو سکتا ہے تو پھر دنیا کی ویرانی کا سبب کیوں نہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ قوم لوط ایک ایسی قوم جو ایمان نہ لائی۔ قرآن پاک میں بھی قوم لوط کا ذکر قوم مجرمین کے نام سے آتا ہے۔ قوم لوط ایسے گناہوں میں مبتلا تھی کہ اس سے پہلے کسی نے ایسے گناہ نہ کیے تھے۔ یہ لوگ راہزنی، لٹیرے، بے حیائی، غرض یہ کہ ہر برے کام میں شامل تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہم وطن حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، لیکن قوم لوط نے نبوت کے ماننے سے انکار کیا اور کہا اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اس ظالم قوم سے محفوظ رکھ اور ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما اور نصیب فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دعا قبول کی اور فرشتوں کو ان کفاروں کی ہلاکت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی سرسبز و شاداب تھیں۔ غیر بستیوں کے لوگ شادابی کے سبب قوم لوط کی بستیوں میں آ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم لوط کو طرح طرح کی تکلیف ہوتی تھی۔ شیطان نے قوم لوط کو بہکایا کہ جو غیر بستیوں کے لوگ تمہاری بستیوں میں آ جاتے ہیں، اگر ان سے بدفعلی کی جائے تو وہ ہرگز تمہاری بستیوں میں نہ آئیں گے۔ شیطان کے بہکاوے سے انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان میں گناہوں کی عادت جم گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بارہا سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ آخر کار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قدر زمین کا ٹکڑا اکھاڑا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کا می برسایا۔ ان پتھروں میں آگ کے شعلے بھی تھے اور اس طرح سب کفار ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط وہ علاقہ ہے جسے آج ہم بحر مردار کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ سمندر سے بھی زیادہ گہرائی میں ہے، چنانچہ اس سے پانی باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ قوم لوط کا صدر مقام صدون تھا جو اسی بحیرہ میں غرق ہے۔ یہاں کم سے کم 5 خوبصورت بڑے شہر تھے جن کے مجموعے کو قرآن پاک میں متفقہ یا متفقیات کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح قوم لوط اپنی سرکشی اور گناہوں کے سبب اپنے دردناک انجام کو پہنچی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔